بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ چھوٹے بچوں کو میرے پاس آنے دو۔ مقدس مرکز کی انجیل 10 باب 13 تا 16 آیات۔ اس وقت لوگ چھوٹے بچوں کو یسوع کے پاس لائے تاکہ وہ انہیں چھوئے، مگر شاگردوں نے انہیں جھڑکا۔ یسوع یہ دیکھ کر ناخوش ہوا اور ان سے کہا، چھوٹے بچوں کو میرے پاس آنے دو، انہیں منع نہ کرو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں، جو کوئی خدا کی بادشاہی کو چھوٹے بچے کی طرح قبول نہ کرے، وہ اس میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ پھر اس نے انہیں اپنی گود میں لیا اور ان پر ہاتھ رکھ کر انہیں برکت دی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ آمین۔ خدا باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ میرے عزیز بہنوں، بھائیوں اور بچوں، آج کے انجیلی اقتباس میں سے ہم نے جو مرکزی آیت کا انتخاب کیا ہے وہ بہت معنی خیز ہے، اور یہ مقدس متی اور مقدس مرکز کی انجیل کا مشہور اقتباس ہے، جہاں یسوع کہتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو میرے پاس آنے دو اور آسمان کی بادشاہی کے لیے ان کی راہ میں رکاوٹ نہ ڈالو، کیونکہ خدا کی بادشاہی ایسوں ہی کی ہے۔ مقدس مرکز کی انجیل اس کا 10 باب اور 14 آیت۔ یہ اقتباس ہمیں یاد دلاتا ہے کہ خوشحال اور پرسکون زندگی گزارنے کے اہم پہلو کون سے ہیں۔ مثلاً بچوں جیسی معصومیت اور تجسس رکھنا۔ دوسرا، سیکھنے کے لیے حلیم اور فروتن ہونا۔ تیسرا پہلو، بھروسہ اور یقین رکھنے کی صلاحیت ہونا۔ اور چوتھا خاص نکتہ، بچوں کی قدر کرنے اور انہیں معاشرے میں مقام دلوانے کا شعور رکھنا۔ میرے عزیزو، آج آئیں مزید ہم کچھ نکات پر غور و خوض کریں کہ خداوند کیوں چھوٹے بچوں کی مثال پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی اہم بات جو خداوند یسوع مسیح ہمیں یاد دلاتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچوں جیسا ایمان۔ خداوند یسوع مسیح اس بات پر زور دیتے ہیں کہ خدا کے پاس جانے کے لیے ہمیں بچوں کی طرح معصوم، عاجز اور بھروسہ کرنے والے ہونا چاہیے۔ دوسرا پہلو، قبولیت یعنی ایکسیپٹنس۔ اس آیت میں خداوند یسوع مسیح ان بچوں کا استقبال کر رہے ہیں جو معاشرے میں پسماندہ، غریب اور رد کیے گئے ہیں۔ تیسرا پہلو، روحانی تجسس۔ یہ آیت ہمیں روحانی ترقی کی ترغیب دیتی ہے، یعنی کس طرح ہم نے زندگی بخش کلام کو سننے، یسوع کی تعلیمات کو مزید سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کرنی ہے، جیسے بچے سیکھتے اور دریافت کرنے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں۔
चौथा पहलू तहफ़्फ़ुज़ और रहनुमाई यानी प्रोटेक्शन एंड गाइडेंस। खुदावंद यीशु मसीह हमारा अच्छा चरवाहा, बाप और लीडर है, इसलिए वो अपने आप को एक अच्छे लीडर की हैसियत से पेश कर रहे हैं, जो दूसरों की रहनुमाई और हिफाजत कर सकते हैं, और वो बच्चों और बड़ों को तहफ़्फ़ुज़ और रहनुमाई के लिए अपने पास आने की दावत दे रहे हैं। पांचवा अहम पहलू बादशाही की इक़दार या वैल्यूज़। ये आयत हमारी ज़िंदगी और मुआशरा में बच्चों की ख़ुसूसियात, मासूमियत, एतमाद और आजिज़ी की कदर करने और उनको तरजीह देने की अहमियत को उजागर करती है। छठा नुक्ता मुखलसी और नजात। खुदावंद यीशु मसीह बिला इम्तियाज़ सबको मुखलसी और नजात की पेशकश कर रहे हैं और उन्हें खुदा की बादशाही में खुश आमदीद कह रहे हैं। सातवां पहलू हमदर्दी और मोहब्बत। ये आयत बच्चों, कमज़ोरों, गरीब और लाचार और मुआशरे से रद्द किए हुए लोगों के लिए यीशु की मोहब्बत और शफ़क़त की अक्कासी करती है और हमें ये तरग़ीब देती है कि हम भी वैसा ही करें जैसे यीशु ने किया। अज़ीज़ मोमिनीन, इस आयत से मालूम होता है कि यीशु की ख्वाहिश है कि उसके बच्चे उसके करीब जाएं और वो बरक़ात और फ़ज़ाइल हासिल करें जो कोई भी उन्हें नहीं दे सकता, ना ही वालिदैन और ना मुआशरा। सिर्फ़ खुदावंद यीशु मसीह उनको प्यार की बेशकीमत नेमत दे सकता है और एक गहरी और कामिल मोहब्बत, ताकि वो उसकी कुर्बत, हिकमत, फ़ज़ल और तक़द्दुस में तरक्की करते जाएं। खुदावंद यीशु मसीह हम सबको प्यार करता है। आएं उसके प्यार में कायम रहते हुए दुनिया में बच्चों को उनका असली मकाम दिला सकें और दुनिया में अमन, सुलह और मोहब्बत का गहवारा कायम कर सकें। मसीह हमारे खुदावंद के वसीले से आमीन।